وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری گئی، وما لیس لہم بہ علم، اور نہ ہی اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم ہے، وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 71 سورۃ الحج، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ جو آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 78 تک، یعنی آخری جو آیت ہے اس سورت کی، سورۃ الحج کی، وہاں تک اس حصے میں جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا گیا کہ آیت نمبر 63 سے 76 تک تو دلائل توحید ہیں، اور آخری جو 2 آیات ہیں اس میں دعوت جہاد بھی ہے، دعوت عبادت بھی ہے، اور اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو ان کا اپنا اصل مقصد وہ یاد دلانے کی یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے۔ تو یہ جہاں اللہ کریم نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ شرک کا رد بھی فرمایا۔ تو یہ خاص طور پر یہ آیت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یہ مشرکین کے کردار کی نشاندہی کرتی۔ اس سے پیچھے اللہ کریم نے فرمایا تھا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ دنیا کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے پاس سب چیزوں کا علم ہے؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ علم ہے بلکہ اللہ کا علم لکھا ہوا ہے۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا۔ اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ یہ تقدیر سے متعلق بات ہے کہ اللہ کریم نے تقدیر لکھوا چھوڑی ہے، اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے لکھوا دی ہے۔ اب اس کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں بہت سارے جو مسکنسیپشنز ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس میں سارے جہان کی اول انسان سے لے کر آخر انسان تک جو بھی اس دنیا میں آنے ہیں، ان سب کی اگر تقدیر یا انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی، جس میں اربوں کھربوں انسانوں کا اگر ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی۔ آج تک لوگوں کو ایک تو اس لوح محفوظ کے بارے میں ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ کتنی بڑی ہوگی، اس میں ڈیٹا کتنا زیادہ ہوگا۔ تو کمپیوٹر کی ایجاد نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ اب تو ظاہر ہے کہ جو شروع میں کمپیوٹر آیا ہوگا اس کی جو ہارڈ ڈسک کتنی بڑی ہوگی، اور کتنے اس وقت ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے بہت بڑی سپیس چاہیے ہوتی تھی تھوڑے سا ڈیٹا رکھنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ اس میں کمپیوٹر نے ترقی کی۔ اب دیکھیں چپ جو ہے بالکل چھوٹی سی چپ ہے، اس چپ کے اوپر اتنا زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چپ ہے جس کے اوپر ہزاروں کتابیں نہیں لاکھوں کتابیں آ جاتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے اللہ کی بنائی ہوئی اس ٹیبلٹ اور چپ کے بارے میں،
ہو سکتا ہے کہ وہ لوح محفوظ بالکل اتنی سی ہو اور اس کے اوپر اللہ کریم نے کھربوں انسانوں کا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک کا ڈیٹا اس کے اوپر رکھ دیا ہو، لہٰذا یہ کوئی غلط فہمی کی بات نہیں۔ دوسرا جو ایشو تقدیر کا بہانہ بنا کر ہمیشہ ہی لوگ چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے ان پڑھ ہوں، تقدیر کا مسئلہ ان کو ہمیشہ کھٹکتا ہے کہ جب اللہ کو پہلے ہی علم تھا تو پھر ہمارا جنت جہنم میں جانا، ہمارا عمل کرنا، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو میں نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی کہ اللہ کا علم انسانوں کے عمل کو محدود نہیں کرتا، یعنی وہ اللہ کا علم ہے، اس کا ہمارے عمل کے ساتھ اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہمارے عمل کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی استاد جو جانتا ہو اپنے شاگرد کے بارے میں کہ یہ فیل ہو جائے گا، تو استاد کے کہنے کی وجہ سے وہ فیل نہیں ہوتا، بلکہ اس نے فیل ہونا ہوتا ہے، اس لیے استاد کو پہلے سے معلوم ہوتا۔ اور تقدیر کا معنی اللہ کا اندازہ بھی ہے، اور اندازہ جب آپ بات کرتے ہیں تو انسانوں کا اندازہ، ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں مریض جو ہے 8-10 دن میں فوت ہو جائے گا، وہ اس کی کیفیت دیکھ کر، حالت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ فوت ہو جائے گا، بعض اوقات فوت ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کا اندازہ غلط نکلتا ہے۔ اللہ کا اندازہ جو ہے وہ بالکل کریکٹ ہے، ایگزیکٹ، لہٰذا اللہ نے اپنے علم کو مرتب فرما دیا، اور اللہ کا علم جو ہے وہ محیط کلی بھی ہے، اور اللہ کا علم پریسائزڈ بھی ہے، بالکل ایگزیکٹ علم ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ نے اپنی ایک تقدیر، جو اپنا علم ہے وہ لکھ دیا ہے، انسان کا عمل اللہ کی تقدیر کی وجہ سے نہیں ہے۔ جہاں کہیں انسان مجبور کیا جاتا ہے تو وہاں اس کا امتحان نہیں ہوتا، اس کو بالکل بے فکر رہنا چاہیے، اللہ نے لکھ چھوڑا ہے، اس کا ہمارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو لکھ چھوڑا ہے، ہو سکتا ہے اس میں آپشنز ہوں، جس کو یہ کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور ظاہر ہے عمل کے ساتھ ہر چیز کا تعلق ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ تقدیریں کئی ہیں، تقدیر ایک نہیں ہے، انسان ان راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب خود کرتا ہے۔ جیسے یہ جو واٹر سلائیڈز نہیں بنی ہوتی، تو ایک آپ نے ان راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب خود کرنا ہوتا ہے، سلائیڈ کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے، لیکن جب آپ ایک دفعہ اس سلائیڈ کو انتخاب کر کے اس میں اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس نے جا کے اسی گڑھے میں گرنا ہے جو اس کے آخر پہ لکھا ہوا ہے، وہ فکسڈ ہے۔ لہٰذا ہر شخص نے اپنی تقدیر کا انتخاب خود کرنا ہے، لیکن اس تقدیر کے آخر پہ جو نتیجہ ہے وہ اسی طرح کا ہے جیسے جو فکسڈ ہے۔ تو اللہ کریم نے بھی اسی طرح سے ہر چیز کو فکس کیا ہوا ہے، لیکن اس کا انتخاب انسان کے اپنے ارادے پر ہے، انسان اپنے ارادے، آزاد ارادے کی وجہ سے۔ لیکن اس ساری چیزوں کا تعلق لمحہ موجود سے مستقبل کے ساتھ ہے۔ اوپن پاسبلٹیز اور اوپن چوائسز مستقبل کے لیے ہیں۔ جب وہ ماضی بن جاتا ہے، جب ہم اس کو اچیو کر لیتے ہیں، 2 آپشن دیے ہوئے ہوں، 10 آپشن دیے ہوئے ہوں، جب ہم وہ آپشن ان میں سے ایک آپشن لے لیتے ہیں اور وہ لمحہ جو مستقبل کا لمحہ تھا وہ حال بن کے پھر ماضی بن جاتا ہے، تو پھر گویا تقدیر فکس ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اہل علم نے تقدیر کی 2 قسمیں کی ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ تو جب تک مستقبل ہوتا ہے تو آپ اس میں کوئی بھی اس میں چوائس لے سکتے ہیں، اور جب وہ مستقبل ماضی بن جاتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماضی کے بارے میں جب کوئی عمل وقوع پذیر ہو جائے تو وہ چاہے آپ کی ناگوار ہی ہو، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قدر اللہ ما شاء فعل۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا تھا اور جو چاہا وہی ہوا، لیکن مستقبل کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، بلکہ مستقبل کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے خیر کی توقع رکھنی، ہمیشہ خیر کی دعا مانگنی، اللہ بہتری فرمائے، اللہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، اگر اس میں شر بھی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دے۔ یعنی ہر چیز مستقبل کے بارے میں آپ کے پاس اوپن پاسبلٹیز۔ اب جب وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے عمل، اس کو یوں ہی سمجھیے کہ ایک شخص ہے وہ کافر ہے، تو موت
سے پہلے پہلے آپ اس کی ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں. آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بارے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. اب وہ دونوں اسلام کو بڑی تکلیف دینے والے بڑے سخت گیر قسم کے کافر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے تھے اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہدایت اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو دے دی, ابو جہل کو نہیں دی. اب یہ اس کی کون سی کوالٹی تھی, کون سی ان کی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے دی, اللہ جانتا. لیکن امتحان اس وقت تک ہے جب انسان کے پاس اختیار. جہاں اختیار نہیں ہے وہ امتحان نہیں. بالکل بے فکر ہو جائیں اس بارے میں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں اصول بتایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان نہیں لیتا. امتحان ہوتا ہی نہیں جہاں اختیار نہ ہو, اور جہاں اختیار ختم ہو جائے قرآن کہتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع الاقلام عن ثلاث. آدمی تین قسم کی حالتیں ایسی ہیں جب اللہ تعالیٰ قلم اٹھا لیتا, اس سے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں, فرشتے لکھتے نہیں ہیں کچھ بھی. کیوں؟ کہ وہ کیفیتیں ایسی ہیں کہ وہاں انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا. کون کون سی تین کیفیتیں؟ ایک تو آدمی صاحب شعور نہ ہو, بچہ ہو, بچے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. بچہ ہے وہ نابالغ ہے, وہ اس کے پاس شعور نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لہٰذا اس کے اوپر اس کے کوئی معاملات لکھے نہیں جاتے. مجنون جس کا دماغ چل گیا ہے, جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر بھی قلم اٹھا لیا جاتا ہے, اس کا بھی امتحان نہیں ہو رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ارادے کو استعمال نہیں کر سکتا. اور تیسرا نائم, سویا ہوا آدمی. ظاہر ہے سویا مویا ایک برابر ہے, اور اس کو تو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. سوئے سوئے آدمی اگر کوئی حرکت کرتا ہے, کچھ بڑبڑاتا ہے, کوئی بولتا ہے, تو ویسے اللہ کا اصول قانون یہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے اگر کوئی لفظ نکلتا ہے فوراً لکھ لیا جاتا ہے, لیکن سویا ہوا آدمی جتنا مرضی بڑبڑائے وہ نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ اس کو معلوم نہیں ہے, اور اس کو اختیار استعمال کرنے کا, اپنے ارادے کے استعمال کا اس وقت اختیار نہیں ہوتا, اس لیے اللہ کریم اس کا امتحان میں نہیں لیتا. لہذا تقدیر کے معاملے میں کبھی کنفیوز نہ ہو کہ تقدیر کبھی ہمارے عمل کے لیے سامنے رکاوٹ بنتی ہے, تقدیر کبھی رکاوٹ نہیں بنتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے, اور اس کی اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر کہ تقدیر بدل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی قبولیت کی تین آپشنز بتائے کہ یا تو دعا ویسی کی ویسی قبول ہو جاتی, کوئی بندہ دعا مانگے اس کے آداب پورے ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو. البتہ اس کی قبولیت کی تین صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو مانگا ہے ویسے مل جائے. ایک یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ تو نہیں ملا, لیکن اس کے نتیجے میں, اس دعا کے نتیجے میں اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتا ہے. تو گویا مصیبت ٹل جانے کی صورت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو جو مصیبت آنے والی تھی وہ تو تقدیر تھی نا, تو دعا کی تو تقدیر ٹل گئی. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ دعا پھر جمع ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں, اور آخرت میں انسان کو اجر ملے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اور اگر انسان مستقبل, اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ جو لکھا ہے نا کہ اللہ نے ان ذالک فی الکتاب, یہ سب کچھ جو ہے ان ذالک فی کتاب, یہ سارا کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو وہاں کیا لکھا ہے میں اور آپ دیکھ کے تھوڑی آئے ہیں. اللہ کریم نے جو لکھا ہے وہ اللہ کا علم ہے, اس کے پاس ہے, ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ہاں جب وہ گزر جاتا ہے لمحہ, پھر ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا, پھر وہ تقدیر فکس ہو جاتی ہے. لہٰذا جب تک مستقبل ہے آپ اللہ سے اچھی امید بھی رکھیں, آپ اللہ سے اچھی دعا بھی کریں, آپ بہتر نتائج کے لیے کوشش بھی کریں. یہ سارا کچھ اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے, لیکن جب وہ گزر جاتا ہے تو وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ فکس ہو جاتی ہے تقدیر. لیکن جب انسان لمحہ موجود گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے سوائے آدمی کہے قدر اللہ ما شاء فعل. تقدیر کا جو فیصلہ تھا وہ ہو گیا. لہٰذا مستقبل اور ماضی,
جو میں عرض کر رہا تھا کافروں کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جب کافر مر جاتا ہے، حالت کفر میں مر جاتا ہے، تو اس کی تقدیر فکس ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جب وہ مر گیا تو امکان ختم ہو گیا نا، جب امکان ختم ہو گیا تو اس لیے قرآن نے منع کیا ہے کہ جو حالت کفر میں مر جائے، جس کا تمہیں یقین ہو کہ کافر ہے اور وہ مر گیا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ وہ مر گیا، بس ٹھیک، اس کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ جب تک وہ زندہ تھا تو اس کا امکان تھا، اور اس وقت جب تک امکان تھا اس وقت تک آپ اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کو ہدایت مل جائے گی۔ لیکن نہیں ملی، وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کے لیے ہدایت کی یا مغفرت کی دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کتاب جو ہے اللہ کے ہاں جو لکھا ہوا ہے تقدیر، اس کو کسی حوالے سے بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے لکھا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ ساری بات اللہ کریم نے یہاں فرما دی کیونکہ بہت سارے مشرکین نے بہت سارے غلط عقائد جو ہیں وہ ساتھ شامل کر رکھے تھے۔ اللہ کی مشیت کو اللہ کی تقدیر کے ساتھ مکس کر لیا، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا یا ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ گویا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اللہ چاہتا تو روک لیتا، تو اللہ جب نہیں روک رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر خوش ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا، اپنے شرک کی دلیل پیش کرتے تھے۔ ایسے ہی چور چوری کی دلیل پیش کرتا ہے، ڈاکو اپنے ڈاکے کی دلیل پیش کرتا ہے، جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ دلیل پیش، تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ وہ اقبال نے مکالمہ لکھا ہے جبریل کا اور ابلیس کا، تو ابلیس کو کہا جبریل نے کہ تو نے یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں، اللہ نے جب حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لو تو کر لیتا سجدہ، اللہ کا حکم تھا، تو نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا، سجدہ کر لیتا۔ تو اس نے کہا تقدیر میں یوں لکھا تھا۔ تو جبریل نے کہا کہ تقدیر میں یوں لکھا تھا، یہ تمہیں پہلے پتہ چل گیا تھا، سجدے کے حکم سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ تقدیر میں یوں لکھا ہے، یا بعد میں پتہ چلا؟ اس نے کہا پتہ تو بعد میں چلا کہ تقدیر میں یوں لکھا تھا۔ تو جبریل نے کہا پہلے تو نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا نا، بس فرق یہ ہے انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے، جب وہ ہو جاتا ہے تو وہ تقدیر فکس ہو جاتی ہے۔ تقدیر کا پتہ انسان کو بعد میں چلتا ہے، اللہ کریم کو پہلے سے علم ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی ایک مثال دی تھی کہ جیسے مورخ تاریخ لکھتا ہے وہ اس کا ایک علم ہے، تو مورخ کی تاریخ لکھنے کی جو بھی اس کی تفصیلات ہیں، مورخ جس کا علم لکھا ہوا ہوتا ہے تاریخ کی کتاب کی صورت میں، وہ واقعات کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس طرح انسان ماضی کا علم رکھتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں، اللہ کریم مستقبل کا علم بھی رکھتا ہے اور اس نے سارا کچھ لکھ دیا ہے۔ لہذا جس طرح ماضی کا علم لکھا ہوا، مورخ کا قلم اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا کسی کے اعمال کا، اسی طرح اللہ نے جو اپنا علم مستقبل کا بھی لکھ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم ہے ہی کوئی نہیں، لہذا وہ بھی کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، انسان خود ذمہ دار ہے۔ اور جہاں انسان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ کریم امتحان نہیں لیتا انسان کا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو چونکہ ایک مشرک اس طرح کے عقیدے رکھتے تھے، لہذا فرمایا کہ یہ سارا کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، لوگ تو شرک وہ کرتے ہیں ان چیزوں کو، اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت ہیں، مورتیاں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی۔ سلطان کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی، کوئی اتھارٹی نازل نہیں کی گئی، کوئی حوالہ دکھاؤ، کسی نبی نے کہا ہو کہ شرک کیا کرو، کسی نے کہا ہو کہ یہ اولیاء و صلحاء ہیں، ان کی مورتیاں بنا کر پوجا کرو یا ان کی قبروں کو پوجا کرو، کسی نے کہا ہو؟ کوئی نہیں کہا۔ ما لم ينزل به سلطان، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وما لیس لہم به علم، اور ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے، یعنی نہ کوئی عقلی دلیل نہ کوئی نقلی دلیل۔ اور یہ وہ بات ہے جو اکثر کہی جاتی ہے کہ یہ جو شرک ہے نا، دانش کے میدان میں، عقل کے میدان میں، علم کے میدان میں شرک کی کوئی حیثیت نہیں،
شرک ہوتا ہی وہاں ہے جہاں دانش جواب دے جائے، عقل جواب دے جائے، اور جہاں جہالت ہو۔ جہاں علم ہو وہاں شرک نہیں ہو سکتا، اور جہاں اللہ کی دی ہوئی عقل صحیح کام کر رہی ہو تو وہاں بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کی دی ہوئی فطرت، وہ جو فطرت سلیمہ ہے، اس کو بگاڑ دیا جائے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سٹینڈرڈ کیسے خراب ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے، کوئی مشرک بنا دیتے، کوئی کچھ بنا دیتے، اس کا براٹ اپ اس کو بگاڑ دیتا۔ اگر وہ نہ بگڑتے تو وہ صحیح کام کر رہے ہوتے۔ لہٰذا علم کے میدان میں، دانش کے میدان میں جہاں کہیں علم آ جائے شرک نہیں رہتا، اور جہاں کہیں عقل آ جائے وہاں بھی شرک نہیں رہتا۔ قرآن نے تو بار بار کہا ہے افلا یعقلون افلا یعلمون، علم اور عقل یہ دو ہی تو چیزیں ہیں۔ تو گویا نہ شرک کی کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے۔ دنیا کائنات میں جہاں کہیں کسی بھی قسم کا شرک رہا ہے اس کی بنیاد یا جہالت ہے یا بے عقلی ہے، اور عقلی اور نقلی دونوں دلیلوں میں سے کوئی دلیل موجود نہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور جس کے پاس نہ علمی دلیل ہو نہ کوئی عقلی دلیل ہو، وہ پھر بھی وہ کام کر رہا ہو تو اس سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے؟ وہ تو ظالم ہے۔ لہذا فرمایا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، بینات واضح آیات، یعنی ایسی آیات جو بالکل کھلی اور واضح ہیں، جو شرک سے روکتی ہیں، توحید کا جو ہے وہ سبق دیتی ہیں اور توحید کی تفہیم عطا کرتی ہیں۔ اور اس میں آیات وہ بھی ہیں جو اللہ کے قرآن کی آیات ہیں، اس میں وہ آیات بھی ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی آیات ہیں، تو وہ بینات ہے ساری۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ دیکھتے ہیں کافروں کے چہروں پر ایک انکار ہوتا ہے، ایک ناگواری ہوتی ہے، یعنی توحید کا درس سن کر کافر اور مشرک اس کا چہرہ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ ناگواری محسوس کرتا۔ کافروں کے اور مشرکوں کے چہرے پر توحید کے درس سے ناگواری نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا جب بھی کبھی کسی کافر کے پاس یا مشرک کے پاس آپ توحید کا درس دیں گے تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کافروں کے چہرے پر آپ کو انکار اور ناگواری نظر آئے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ حملہ ہی کر دیں ان لوگوں کے اوپر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات ان کے اوپر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ تو حملہ کر دیں گے ان کے اوپر، ان کا تیا پانچا کر دیں گے۔ یعنی اس قدر ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس قدر ان کے چہرے پر ناگواری ہوتی ہے کہ یہ ہمیں توحید سکھانے آ گئے ہیں اور ہمیں یہ دین کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور مشرک ہمیشہ ناگواری محسوس کرتا ہے اللہ کے قرآن کی آیات کے ساتھ، قرآن نہیں سننا چاہتا۔ یا تو اس نے قانون بنایا ہوتا ہے بھی قرآن نہ سنا کرو، لوگوں کو سمجھایا ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن نہ پڑھا کرو۔ کیوں قرآن نہ پڑھا کرو؟ اس لیے کہ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، قرآن پڑھیں گے تو علم آ جائے گا، قرآن پڑھیں گے تو عقل آ جائے گی۔ اگر قرآن پڑھنے سے علم اور عقل آ جائے تو شرک تو نہیں رہے گا۔ جب شرک نہیں رہے گا تو اس لیے وہ سب سے پہلا وار اور سب سے ان کا پہلا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ قرآن نہ پڑھیں اور لوگ کسی طریقے سے قرآن سے دور رہیں، اور جب کوئی قرآن سنانے والا آ ہی جائے تو وہ ان کا دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کر دیں۔ یستون کا مطلب ہوتا ہے ستا یستو ستوا، حملہ کرنا یا سخت طریقے سے پکڑنا، اس کی گرفت کرنا۔ تو یوں سارے اکٹھے ہو کے اس کے اوپر گرفت کرتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے اوپر، یتلون علیہم آیاتنا، جو اس کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کرتے۔ تو یہ ایک کشمکش ہے جو توحید والوں کی، اہل توحید کی اور اہل کفر و شرک کی ہمیشہ سے جاری۔ فرمایا قل افانبئکم بشر من ذالکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ تمہیں بڑی ناگواری ہوتی ہے قرآن سن کر، بڑی بیزاری ہوتی ہے
اور تمہیں بڑا غصہ آتا ہے ہماری آیتیں سن کر، قل آپ فرما دیجئے، افأنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالکم تمہاری اس سے بھی بری کیفیت کا میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، اس سے بھی بری کیفیت ہوگی تمہاری، اس سے بھی بری ناگواری کی کیفیت ہوگی، اور تمہارے چہروں کے اوپر تمہارے چہرے بگڑیں گے وہ کیفیت دیکھ کر، اور وہ کب ہوگی؟ النار، جب تم آگ کو دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بھی بری کیفیت کی، وہ کیا ہے؟ النار وعدها اللہ الذین کفروا، وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں کے ساتھ کیا کہ جو بھی کافر مرے گا پھر آگ میں جائے گا، اور جب وہ آگ کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے کائنات کے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اندازہ کیجئے توحید کی جو تعلیم ہے اور اس کی جو تفہیم ہے اور شرک کا جو رد ہے، پورا قرآن اصل میں توحید کے لیے آیا ہے۔ قرآن کی ساری آیات کا خلاصہ اللہ کی توحید ہے کہ شرک سے بچ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، اور ایسے ایسے پیرائے اور ایسے ایسے اسالیب اختیار کیے گئے ہیں کہ انسان کی عقل ذرا بھی کوئی سوچنے والا ہو تو وہ سوچ پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سوائے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے اور کوئی ایسی فکر، کوئی ایسا نظریہ اس کائنات میں موجود نہیں ہے کہ انسان دانش کے مطالبے پر جائے تو اس کے علاوہ کہیں اور جا نہیں سکتا۔ لہٰذا مختلف اسالیب اور پیرائے اختیار کیے ہیں کہ انسان جو نہیں سمجھتا اس کو سمجھایا جائے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی، فاستمعوا لہ، غور سے سنو وہ مثال۔ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ جو کائنات کی جتنی بھی چیزوں کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ ہستیاں ہیں، چاہے وہ حتیٰ کہ وہ انبیاء بھی ہوں۔ بات سمجھے نا، انبیاء، صلحاء، نیک لوگ اللہ کے پیارے ہیں، لیکن وہ ہیں کہاں؟ ان کی حیثیت کیا ہے کائنات میں؟ اس کائنات میں ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ مخلوق عبد ہوتی ہے، خالق معبود ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور عبدیت مخلوق کا خاصہ ہے اور معبودیت خالق کا خاصہ ہے، خالق کا حق ہے، خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ لہٰذا پوری کائنات اس سنویت کے اندر، خالق اور مخلوق کی سنویت کے اندر ہے۔ اب ایک طرف خالق کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اب اندازہ کیجئے وہ خالق اتنا بڑا ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ مخلوق اس کے بارے میں آپ ذرا غور تو کریں، وہ ہے کہاں؟ خالق کا عرش، یہ پوری کائنات، کتنی بڑی کائنات، اس خالق کی بڑائی دیکھیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کائنات کے لوگوں، سورہ بقرہ میں جو فرمایا، کائنات کے لوگوں اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خالق کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو مخلوق میں سے کوئی کسی کو پکارا جائے، مخلوق میں سے کسی کو رب سمجھا جائے، مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا شریک سمجھا جائے، تو مخلوق کہاں، خالق کہاں؟ اب اندازہ تو کریں، اس ساری کائنات کے مقابلے میں یہ جو ہمیں نظر آتی ہے، جس میں صرف زمین ہماری شامل نہیں بلکہ یہ صرف ہمارا نظام شمسی شامل نہیں، جو لاکھوں نظام ہائے شمسی پر مشتمل کہکشائیں ہیں، ان سب لاکھوں کہکشاؤں پر مشتمل یہ جو کائنات ہے، جس کا ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں، جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اندازہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کائنات کو بنایا ہے اور ہم اس کی وسعت کیے جاتے ہیں، یہ بڑھتی جاتی ہے کائنات، لہٰذا کائنات کو کبھی بھی ایکسپلور نہیں کیا جا سکتا کتنی بڑی کائنات۔ تو یہ جتنی بھی بڑی کائنات ہے اس کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھلا یا ایک حلقہ جو لق و دق صحرا کے اندر پڑا ہوا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، جو حیثیت اس صحرا کے مقابلے میں اس چھلے کی ہوتی ہے، اس انگوٹھی کی ہوتی ہے، وہی حیثیت اس ساری کائنات کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں۔ اب اس ساری کائنات میں زمین کہاں ہے؟ ایک ذرے سے زیادہ نہیں۔ اب اندازہ کریں اس اللہ کو جس کے عرش کی بڑائی کا عالم یہ ہے، پھر اللہ کی ذات کی بڑائی کیا ہے، ہماری حد ادراک سے باہر ہے، اس کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا کمال نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک کام تو کر کے دکھاؤ کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ وہ خالق ہیں کسی چیز کے؟ وہ تو مخلوق ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جو خود مخلوق ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بندگی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا مخلوق چاہے وہ انبیاء ہو، انبیاء بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کا حق ہے، خالق کا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر خود ہی بتایا جب حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم؟ تو فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس خالق کا جس کے مقابلے میں مخلوق کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کا حق ہے کہ یہ مخلوق اس کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ شریک ہو کیسے سکتا ہے؟ اندازہ کریں نا، کہاں خالق اور کہاں مخلوق، اور ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو قرآن کہتا ہے ایسا کرو کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو اس کائنات کی ایک بڑی ہی حقیر مخلوق ہے اور وہ ہے مکھی، تو ایسے کریں کہ یہ سارے مل کے ایک مکھی پیدا کر کے دکھا۔ چل اب یہ چیلنج جو قرآن کا ہے یہ صرف ان مورتیوں کو، ان بتوں کے مجاوروں کو اور ان مشرکوں کو نہیں ہے جو مورتیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کسی جگہ پہ شرک کے اڈوں پر بیٹھے ہیں، یہ صرف ان کو نہیں ہے، یہ کائنات کے ان سارے لوگوں کو چیلنج ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہیں، چاہے وہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے ماہرین اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے انکاری ہیں یا کسی بھی طور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن کا ان سب کو چیلنج ہے کہ آپ ٹیکنالوجی، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی لگا لو، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، مخلوق کی ساری طاقت سارے اکٹھے ہو جائیں تو اندازہ کریں ایک ذرہ اس اللہ کے مقابلے میں یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں گے تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا چلے یوں کریں ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری ٹیکنالوجی اکٹھی لگا لیں اور ایک مکھی بنا کے دکھا۔ یہ مثال اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے مشرک کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ سارے اکٹھے ہو کے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اور سن لیجئے یہ جو من دون اللہ ہے نا، یہ ہمیں غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ من دون اللہ صرف بت ہوتے ہیں، نہیں، مخلوق میں سے کسی کو بھی پکارا جائے تو وہ من دون اللہ ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، کیونکہ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا عیسیٰ علیہ السلام میں، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے
کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. گویا ہر وہ چیز چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہوں، جب ان کو معبود بنایا جائے گا یا ان کو پکارا جائے گا یا الوہیت میں شامل سمجھا جائے گا تو وہ من دون اللہ ہے. کیوں؟ خالق تو وہ اکیلا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہیں یہ بھی پوچھتا ہے کہ ارونی ماذا خلقو، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کچھ پیدا کیا. کیوں؟ پیدا کرنے والے کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور وہ اکیلا ہے. لہٰذا یہ توحید کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. یہاں اللہ کریم فرماتا ہے کہ مثال ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اور جس کو بھی پکارتے ہو، جس کیفیت میں پکارتے ہو، جتنے زندہ رب، جتنے مردہ رب، جتنے ظاہری مانوی ہر طرح کے، وہ چاہے تخیلات ہیں، خیالات ہیں، مادی ہیں، کیا ہیں، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان سب سے کہو کہ مکھی بنا کے دکھا دیں. فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سارے اکٹھے ہو کے اپنی پوری ٹیکنالوجی، سارا کچھ، پوری دنیا میں جتنی طاقت موجود ہے وہ ساری لگا لیں کہ مکھی نہیں بنا سکتے اللہ کی تخلیق کے مقابلے میں. سبحان اللہ. پھر فرمایا اس سے بھی بڑی بات وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، یعنی کھانا کھا رہے ہیں، حلوہ پڑا ہے سامنے، تو ذرا سا حلوہ مکھی اٹھا کے لے جاتی ہے. اب مکھی اٹھا کے لے گئی، دنیا ساری کی طاقت لگا لو، اپنا ایٹم بم بھی چلاؤ، اس مکھی سے وہ چھین نہیں سکتے. وہ جو تھوڑا سا حلوہ اٹھا کے لے گئی ہے نا، اسے چھین کے دکھا. اللہ اکبر. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کوئی ذرہ سا مکھی اٹھا کے لے جاتی ہے. مکھیوں کی مثال اس لیے دی ہے کہ مشرکین کے اڈوں پہ مکھیاں بڑی ہوتی ہیں اور مکھیوں کو سب جانتے ہیں اور اس سے حقیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر. فرمایا مکھی بنا کے دکھا دے، نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی جو ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ سارے مل کے اس سے چھین لیں. کوئی ہے ٹیکنالوجی؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اس سے لا یستنقذوہ منہ، اس سے چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، اندازہ تو کرے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے. منگتے نے منگتے سے مانگا تو کیا مانگا، کمزور نے کمزور سے مانگا تو کیا مانگا. وہ یہ مخلوق ہے، مخلوق نے مخلوق سے مانگا تو اصل میں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی. ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ خالق کیا ہستی ہے، وہ ذات کیا ہستی ہے. انہوں نے اس ذات کی قدر ہی نہیں جانی، انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا ہے. اللہ اکبر. اس ذات کے بارے میں ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر جانی ہوتی تو کبھی ان کو مخلوق کی طرف پکارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. ان اللہ لقوی عزیز. اللہ کریم نے یہ بات قرآن میں کئی مقامات پر فرمائی ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ. یار انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی. وہ اللہ جس نے پیدا کیا، جس نے یہ ساری جتنی نعمتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں ساری عطا کرنے والا وہ ہے، تو صرف اس کا شکر ادا کرتے جائیں کہ جس نے عطا کیا ہے. پھر بھی ہم نے اس کی قدر ہی نہیں جانی. ان اللہ لقوی عزیز. اللہ ساری قوتیں اور سارا غلبہ اس کے پاس ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی، اس کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، وہی قوی ہے، عزیز اور وہی غلبے والا ہے. اور اس غالب کی، اس حکمت والے کی اور اس طاقت والے کی جو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے، اس کی تو قدر نہیں جانی. مخلوق میں سے پھرتے ہیں اپنے جیسوں سے مانگتے، تو کیا ضعف الطالب والمطلوب. اچھا یہ طالب اور مطلوب کا نا ایک مفسرین نے بڑا خوبصورت ایک اور پہلو ذکر کیا ہے کہ مثال جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، مکھی پیدا کرو، نہیں کر سکتے. مکھی چھین کے لے گئی.
اب یہ سارے جڑ کے اس مکھی سے وہ واپس نہیں لا سکتے، تو جس کو واپس لانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو ضعف الطالب والمطلوب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ سارے مل کے اس مکھی سے وہ ذرہ کھانے کا نہیں لا سکتے، یہ طالب ہیں اور مطلوب وہ مکھی کے پاس جو ذرہ ہے جو اٹھا کے لے گئی ہے وہ مطلوب ہے۔ مکھی کے پاؤں میں یا مکھی کے ہاتھوں میں یا اس کی ٹانگوں میں جو اٹھا کے لے گئی ہے، جو حیثیت اس ذرے کی ہے نا، کھانے کے اس ذرے کی، وہی حیثیت ان سب کی ہے جن کو تم پکارتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب کہ ایک منگتا منگتے سے مانگ رہا ہے اور ایک کمزور سے مانگ رہا ہے، بے اختیار سے مانگ رہا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے مراد وہ پجاری اور وہ بت ہے، یا پجاری اور وہ جو شرکیہ مورتیاں ہیں یا جو بھی شرکیہ اڈے ہیں وہ بھی کمزور، اور یہ پجاری جو ہے یہ بھی کمزور۔ تو طالب و مطلوب کے دونوں معنی، اور دونوں مفہوم کو خوب ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ، اس کو پڑھتے جائیں آپ، اس کی گہرائی کو سمجھتے جائیں۔ کہاں اللہ کی ذات اور کہاں یہ مخلوق۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو مخلوق میں سے کوئی کسی کو بھی پکارے تو اس کا مطلب ہے اس کو اللہ پر اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اللہ جس کا اعلان ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا نہیں، قبول بھی کرتا ہوں جب بھی کوئی مجھے پکارتا۔ اس کی بات پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہونا چاہیے، وہ جو ہماری اللہ کو جا کے سنا دے، جو ہماری اللہ تک پہنچا دے، اس کی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ اور وہ جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے نا، اس کے بارے میں ہمارا اعتبار ہے کہ ڈائریکٹ سنتا ہے، یہ ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ۔ عجیب نہیں بات کہ چلے یہاں کو ٹیلی فون کی تار ہی کم از کم آپ لگا لیں اس کو سنانے کے لیے، کوئی درمیان میں واسطہ درمیان میں نہیں، وہ سنتا ہے ڈائریکٹ۔ تو وہ سنتا ہے تو اللہ نہیں سنتا، اس کو تو واسطے کی ضرورت ہے، اور اس کو واسطے کی ضرورت نہیں۔ انسان کی مت ماری ہوتی ہے جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ما قدر اللہ، انہوں نے قدر نہیں کی، حق قدری، جس طرح اللہ کا قدر کرنے کا، اللہ کی عزت اور توقیر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ کی ذات بہت ہی قوت والی اور غلبے والی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا، اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے، خالق ہے وہ جس کو بھیج دے، جس کو کوئی یعنی ڈیوٹی دے دے، اس کا مطلب ہے وہ اس کی خدائی میں شامل ہو گیا۔ خالق اکیلا خدا، خالق اکیلا الہ اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے کی کوشش پر لگ جائے۔ اس سے بڑا ظالم کیا ہوگا؟ یعنی وہ خالق بننے کی کوشش کرے، پیدا تو نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ ممن ذہب، جو چل پڑے اس راستے پر، یخلقو کا خلقی، وہ میری طرح مخلوق پیدا کرنے پر لگ جائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی پیدا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ سارے لگ کے بھی جڑ کے بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک کا اڈا قائم کرے، جو بت بنائے، مورتیاں بنائے، جو دنیا کائنات میں کسی کو پوجا کے قابل سمجھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس راستے پر چل پڑا ہے، جیسے اس نے اللہ کی مخلوق کی طرح اس نے ایک مخلوق پیدا کرنے کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا۔ خالق ہوگا تو وہ ہوگا نا قابل عبادت، خالق ہے ہی کوئی نہیں۔ لہذا جو شخص شرک کے راستے پر چلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی کو خالق سمجھتا۔ اس لیے فرمایا
یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ذرا سمجھ لیجئے اس کو، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کسی بھی حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا ساری کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کا نام ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کے اندر فرمایا کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، لہذا فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا مشرک کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ من ذهب یخلق کخلقی، جو میری طرح مخلوق پیدا کرنے کے راستے پر چل پڑے، لگ جائے اس بات پر کہ میں تو جناب میں بھئی کیا ہوتا ہے، کیا حیثیت ہے اس مخلوق کی؟ یعنی اللہ نے ایک سانس دی ہے، زندگی دی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں ایک لمحے کا معاملہ ہے، اندر گئی سانس باہر نہ آئے، باہر گئی سانس اندر نہ آئے، ایک لمحے میں سارے دعوے ملیا میٹ ہیں، ایک لمحے میں۔ تو جس کی حیثیت یہ ہے وہ اللہ کے مقابلے میں دعوے کرتا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں کس طرح؟ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ من ذهب یخلق خلقی فلیخلقوا ذرہ او لیخلقوا حبہ او شعیرہ۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح، میری مخلوق کی طرح خالق، یعنی خالق ہونے کا دعویٰ شروع کر دے۔ تو فرمایا چلیں وہ ایسا کریں، پھر ایک ذرہ پیدا کر کے لے آئیں، یا ایک دانہ پیدا کر کے لے آئیں، یا ایک جو ہی پیدا کر کے لے آئیں۔ اللہ اکبر! جب یہ نہیں ہے تو پھر خالق کی قدر پہچانو، خالق اور مخلوق میں فرق سمجھو، یعنی اس سے زیادہ بلیغ پیرایا کیا ہوگا توحید سمجھانے کا؟ سبحان اللہ! کہ اللہ کریم نے انسان کو مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کا پیرایا اختیار کیا ہے، لیکن جتنا بلیغ پیرایا یہ سورہ حج کے آخر پہ، سبحان اللہ، توحید سمجھانے کا۔ فرمایا یہ ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اپنے ایلچی بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے، اللہ منتخب فرما لیتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے بھی، رسلا، اپنے پیغمبر جو پیغام لے کے جانے والے ہیں، جیسے جبریل کو منتخب کر لیا علیہ السلام کو، جس میکائیل کو منتخب کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے بھی منتخب کر لیتا ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی، یعنی انسانوں میں سے بھی اللہ کریم نے اپنے پیغمبر منتخب کر لیے، جیسے رسول آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منتخب کرتا رہا، اور سورہ فاطر کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے اسی بات کو اس طرح ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ، کہ اللہ کریم نے پروں والے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اپنے پروں والے فرشتوں کو، جاعل الملائکۃ رسلا، اپنے فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، کوئی دو دو پروں والے ہیں، کوئی تین تین پروں والے ہیں، کوئی چار چار پروں والے ہیں۔ اور وہ جو کتنے پروں والے فرشتے کیا ہوتے ہیں، ان کے پر کیسے ہوتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا، ان کو 600 پر تھے۔ اس لیے یہ جو مثنی و ثلاث و رباع ہے، اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، تو 3 3 2 2 یا 4 4 پر نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے 2 2 100، 3 3 100 اور 4 4 100 پروں والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کرتا ہے بھی جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ۔ جس طرح مقرر کیا ان کو کہ پیغام لے کے جاؤ، اسی طرح چن لیا چند لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ میرا پیغام انسانیت تک پہنچاؤ۔ وہ فرشتوں میں سے چنے، یہ انسانوں میں سے چن لیے۔ تو چن لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی الوہیت میں شریک ہو گئے۔ اگر کسی فرشتے کو اس نے اپنا پیغمبر بنا کے، اپنا پیغام رساں بنا کے، اس کا کام تو پیغام رسانی ہے نا، اور اگر نبیوں کو چن لیا پیغام رسانی کے لیے اور اپنا فضل عطا کر دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ وہ الوہیت میں شریک ہو گئے۔
لوگوں نے فرشتوں کو پوجنا شروع کر دیا، لوگوں نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ منتخب کرتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ کس لیے؟ رسولا، پیغام پہنچانے کے لیے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ جب یہ اگر منتخب کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنا شروع کر دو۔ اللہ نے ان کا مرتبہ بنایا ہے، یہ سارے مرتبے والے لوگ ہیں۔ جبریل کا مرتبہ سارے فرشتوں میں سے بہتر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سارے انبیاء سے بہتر ہے، ساری مخلوق سے بہتر انسان ہے، انسانوں میں سے ساری مخلوق سے بہتر انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سے سب سے بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے بعد اس دھرتی پر، اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہستی نہیں، لیکن وہ پھر بھی الوہیت میں شریک نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ کی ذات خالق ہے، لہذا مخلوق عبد ہوتی ہے، خالق معبود ہوتا ہے، یہ فرق پھر بھی باقی رہتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے تھے لمبی، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا دوسری روایت کے مطابق مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں ساری ساری رات، آپ کے تو گناہ ہیں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، میں عبد نہ بنوں، اللہ کا عبد نہ بنوں، شکر گزار عبد نہ بنوں۔ عبد، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو ایک رات۔ تو یہاں مخلوق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی عبد ہے۔ جب وہ بھی عبد ہیں تو معبود تو وہ اکیلا ہے۔ یہی بات ہے جس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اچھا یہاں ایک اور نقطہ آپ سمجھ لیجئے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ یہ جو اللہ یستفی چنتا ہے، منتخب فرماتا ہے۔ استفا کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، یستفی چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، رسولا اپنے پیغمبر، اپنے پیغام بھیجنے والے، پیغام پہنچانے والے۔ یہ جو جھوٹے نبیوں کے پیروکار ہیں، اور خاص طور میں جو بر صغیر میں ایک جھوٹے نبی کے جو پیروکار ہیں، انہوں نے اس سے ایک دلیل پکڑی۔ انہوں نے کہا جی یستفی مضارع ہے کہ اللہ منتخب کرتا ہے، اور جو مضارع فعل مضارع ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کا تعلق حال کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ یستفی، اللہ چنتا ہے یا چنے گا، اللہ منتخب کرتا ہے یا منتخب کرے گا اپنے فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے کوئی پیغمبر۔ لہذا انہوں نے دلیل نکالی ہے کہ یہ فعل مضارع بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اس سے ایک دلیل نکالنے کی کوشش، اس سے بودی اور اس سے لغو دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سارے کا سارا مذہب اسی طرح کی دلیلوں پر مبنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کیجئے اگر یہ فعل مضارع کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اگر اس کا معنی یہ ہے، صرف فعل مضارع کے استعمال کی وجہ سے اگر یہ ہے، تو آپ اندازہ کریں اس طرح کی بے شمار مثالیں قرآن میں ہیں کہ جہاں اللہ کریم نے فعل مضارع استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ نازل کرتا ہے قرآن کو، نُنَزِّلُ ہم نازل کرتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ہم نازل کرتے ہیں، اور یہ نُنَزِّلُ کیا ہے؟ فعل مضارع، ہم اس کو نازل کرتے ہیں قرآن کو۔ تو اگر فعل مضارع کی وجہ سے مستقبل میں اس کے نزول کا امکان ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت تک قرآن نازل ہوتا رہے گا، یا اس کا مطلب ہے قرآن قیامت تک اس کا کوئی نہ کوئی حصہ نازل ہو سکتا ہے،
کیا اس کا معنی یہ ہے؟ ظاہر ہے یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ تو جب اس کا معنی یہ نہیں ہے تو مضارع کی وجہ سے یستفی میں سے یہ دلیل کیسے نکل آئی؟ تو یہ اس طرح کے لغو دلائل مختلف جگہوں سے لے کر جھوٹے نبی، اصل میں یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ قرآن یا حدیث یہ وحی کے علوم ہیں، اور علم وحی کی سمجھ اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ اپنے جو سابقہ جتنے نظریات ہیں، ما قبل کے جتنے نظریات ہیں، ان سے اپنے آپ کو جدا کر کے خالی ذہن ہو کر ہدایت لینے کی نیت سے نہ پڑے، اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی۔ اگر آپ اپنے سابقہ خیالات ساتھ رکھ کے پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس سے دلائل ملتے ہیں اپنے سابقہ خیالات کی، ہدایت نہیں ملتی، دلائل ملتے ہیں، لہذا وہ اسی سے دلائل لے لیتے تھے۔ یعنی جتنے گمراہ فرقے ہیں سب نے دلائل قرآن سے لیے۔ ابھی تقدیر کے مسئلے کی بات ہو رہی تھی، بہت دو بڑے جو ہیں وہ فرقے عقلی طور پر مسلمانوں میں ہوئے، جبریہ اور قدریہ۔ جبریہ کے بھی سارے دلائل قرآن سے ہیں اور قدریہ کے بھی سارے دلائل قرآن سے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قرآن سے دلیل لے کے بتاتے ہیں کہ جناب انسان تو مجبور محض ہے، اور وہ دوسرے جو ہیں وہ قرآن سے دلیل لے کے کہتے ہیں مختار کل ہے، حتیٰ کہ اپنے اعمال اور افعال کا بھی خود خالق ہے، ہر چیز کا انسان خود خالق ہے۔ اللہ، اور یہ بالکل ایک دوسری انتہا ہے، وہ دوسری، دونوں نے دلائل یہاں سے لی۔ اسی طرح جب لوگوں نے پہلے جھوٹا نبی تسلیم کر لیا اور کرنے کے بعد قرآن پڑھیں گے تو آپ کو جھوٹے نبی کے دلائل بھی مل جائے، اور آپ کو وہ سارے قرآن کے اندر سے کہیں نہ کہیں سے دلیل، اور آپ کو تراشنے پڑیں گے وہ دلائل۔ اس لیے سارے گمراہ فرقے بھی اسی سے دلیل دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن گمراہی کے لیے نہیں آیا، وہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ 29 یا 30 جھوٹے نبی آئیں گے، جھوٹے دجال آئیں گے، کذابون دجالون، جھوٹے ہوں گے، سب سے بڑے فریبی ہوں گے۔ دجالون کا مطلب فریبی اور دھوکے باز۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، وہ سارے یہ گمان رکھتے ہوئے میں اللہ کا رسول، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ یہاں سے ایک دلیل تراشنے کی کوشش کی گئی ہے، میں نے اس لیے اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ یستفی مضارع سے، حالانکہ مضارع سے یہ اللہ کا قرآن ہے، بعض اوقات ماضی بمعنی مضارع ہوتا ہے اور بعض اوقات مضارع بمعنی ماضی ہوتا ہے، اور عربی کا یہ عام اسلوب بھی ہے، یعنی عربی میں بھی یہ اسلوب چلتا ہے۔ اور عام طور پہ جو تو مضارع استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حال کی، جو کوئی بھی چیز حال کی کہ یہ ہو رہا ہے، جس چیز کو آپ استمرار کہتے ہیں، جس کو آپ جاری کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جاری ہو تو اس کو استعمال، اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ظاہر ہے مضارع استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب منتخب کیا گیا تو اس حال میں کہ آپ منتخب ہوئے ہیں اللہ کے اس عمل کو، تو اس کے لیے مضارع استعمال کر لیا۔ کسی بھی حال کے اس وقت کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے مضارع استعمال ہو جاتا ہے، اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر مستقبل بھی شامل۔ اسی طرح ماضی بمعنی مضارع وہ عام طور پہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اور ماضی بمعنی مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا مستقبل میں وقوع پذیر ہونا یقینی ہوتا ہے، وہ چیزیں جو آگے آنے والی ہیں اس کے لیے صیغہ ماضی کا استعمال ہوا، یعنی فعل ماضی کا استعمال ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گزر چکی ہیں، قیامت کے بارے میں ماضی کی بات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں قیامت گزر چکی ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مستقبل میں ہی وقوع پذیر ہوگا یہ، لیکن اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے۔ تو یہ عربی کے اسلوب ہے، اس سے کسی جھوٹے نبی کی کوئی دلیل نہیں نکلتی۔ واللہ اعلم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا